بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ الکوثر کا ایک ایسا معجزاتی عمل رکھا ہوا ہے کہ سائنسدان، تمام جغرافیہ دان، جو کہ حساب دان، ہر قسم کے لوگ جنہوں نے بھی اس صورت میں تحقیق کی وہ حیران ہو گئے، حیران اس حد تک ہو کہ ششدر ہو کر رہ گئے، پریشان رہ گئے کہ اس کا 10 نمبر کا معجزاتی عمل کیا خاص ہے میرے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، چھوٹی سی 3 آیات کی سورہ، چند الفاظ، صرف 3، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیات۔ ناظرین، کہ انسان اگر یہ عمل کر لے تو کیا سے کیا اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دے۔ ناظرین، اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی نعمتوں کی، یعنی حوض کوثر کی، لفظ جو کوثر استعمال ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے انعام کا وعدہ کیا، اور وعدہ نہیں کیا بلکہ عطا فرما دی۔ تو ناظرین، اس کا ایک ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اگر لوگ اس معجزاتی عمل کو دل سے کریں اور اس کے اوپر ذرا وقت دیں، ذرا سمجھ کے، تو ناظرین یقین کریں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی ایسے ہی برکت اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ 10 نمبر کا کیا تعلق ہے اس معجزاتی عمل کے ساتھ، کہ جو انسان کی تقدیر کو ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یقین کریں کہ تھک چکے ہیں ہر قسم کے جو وظائف کر کے، ویسے تو الحمدللہ ہمارے چینل کے وظائف اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ان کے بڑے خاص نتیجے ہیں، اور جو بھی کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو خاص عنایتیں فرماتا ہے، خواب بھی دکھاتا ہے، نوکریاں بھی ملتی ہیں، جس کو جو ضرورت ہوتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ کی زیارت ہوتی ہے حتیٰ کہ۔ تو ناظرین، آج جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ لائٹ مت لیجیے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو سورہ الکوثر کے عمل اور وظیفے بتائے ہوں گے، لیکن جو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک روحانی بیسڈ پر ہے۔ وہ کیسے؟ ناظرین غور سے سنیں۔ سورہ الکوثر، کوثر ایک انعام ہے اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، وہ سب اپنی امت کے لیے ہی مانگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں آپ نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ناظرین، 10 نمبر کا معجزاتی عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، غور سے سنیے۔ ناظرین، آپ غور سے اگر یہ دیکھیں تو اس صورت کے جملے الفاظ بیسیکلی 10 ہی ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں بھی 10 حروف ہیں، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی 10 حروف ہی ہیں۔ اس میں بھی ایک راز کی بات ہے۔ پھر ناظرین، اگر آپ غور سے دیکھیں تو لفظ الف سے اللہ، اس صورت میں جو ہے وہ 10 الف آئے ہیں، تو 10 کا اس میں ایک، یعنی الف بھی 10 بار ہی آیا ہے۔ اور ناظرین، جو حروف ایک ایک دفعہ آئے ہیں، یعنی اکیلے کے لے کر کے آئے ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اور ناظرین، اس صورت کی تینوں آیات کا اختتام را پہ ہوتا ہے۔ اردو میں ہم رے کہتے ہیں، عربی میں را کہتے ہیں، تینوں کا را پہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اگر غور کریں تو لفظ را حروف تہجی کے لحاظ سے عربی کا 10واں حروف ہے۔ یہ بھی حیران کن بات ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، قرآن المجید کی 114 صورتوں میں سے وہ صورتیں جن کا اختتام را پر ہوتا ہے، مکمل 114 میں سے ان کی تعداد بھی 10 ہی ہے۔ تو ناظرین غور کیجئے ایک اور، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور قربانی کرنے کا دن جو کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے، وہ بھی عید الاضحیٰ کا دن 10واں دن ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے، یعنی قربانی کرنے کا بھی 10۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو ہی ظاہر کرتی ہیں کہ بیسیکلی 10 نمبر کا معجزاتی عمل ہے۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے تو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ 10 نمبر کا معجزاتی عمل کیا ہے۔ اب آپ نے ناظرین کرنا کیا ہے، غور سے اس بات کو سن لیجئے۔ ناظرین، اس کا وظیفہ کرنا کیسے ہے،
روزانہ اپنے جو اذکار اگر آپ کے ہیں وہ کرنے کے بعد، اگر نہیں کرتے تو آپ صرف یہی کیجئے، آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ٹوٹل سورہ الکوثر کو 10 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے، ہر بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا اعطیناک الکوثر، یہ جو آپ نے پہلی آیت پڑھی، اب جو آیت نمبر 2 ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری آیت پڑھنی ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نے یہ آپ کی ایک مکمل ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ پہلی اور تیسری آیت کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، لیکن دوسری آیت کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ 10 بار مکمل کر چکے ناظرین، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اس وظیفے کو، یعنی اس دن صبح کا جو وظیفہ آپ نے ختم کر لیا، پھر دوبارہ 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا یہ ایک دن کا وظیفہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، خاص سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 10 روپے لے کے 10 روپے روزانہ یہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، 10 روپے کا صدقہ کرنا ہے اس کے بیچ میں، اور یہ آپ نے عمل کرنا ہے 10 دن تک۔ غور سے آپ نے سمجھ لیا؟ میرا خیال ہے اگر نہیں سمجھا تو میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ عمل کرنا ہے 10 دن۔ روزانہ آپ نے سورہ الکوثر کو 11 بار درود ابراہیمی یا درود پاک پڑھنے کے بعد 10 پر آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے، لیکن ہر بار پہلی اور تیسری آیت ایک بار، اور آیت نمبر 2 جو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہے، اس کو 10 بار پڑھنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آپ نے ایک بار آیت پڑھ لی۔ اب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ایک بار ہو گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس طرح 10 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب 10 بار فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہو جائے تو آپ نے ایک بار اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اب یہ آپ کا ایک دفعہ آپ نے پڑھ لی۔ اس طریقے سے 10 دفعہ پڑھنی ہے اور 10 دن تک پڑھنی ہے، اور اس 10 دن میں آپ نے روزانہ 10 روپیز آپ نے صدقہ کرنا ہے کسی بھی فقیر کو، غریب کو۔ کسی جگہ پر بھی فقیر غریب نہیں ملتا، آپ باہر نہیں جاتے، اپنے گھر میں علیحدہ سے رکھ دیجئے کہ یہ آج کے وظیفے کا صدقہ ہے، آج کے وظیفے کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے 10 دن مکمل ہو جائیں، آپ کا جب 10واں دن آئے مکمل ہونے کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پورا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت سے التجا کرنی ہے کہ یا میرے مولا کریم، میں نے تیری اس خوبصورت عطا کی ہوئی سورہ الکوثر کا معجزاتی وظیفہ کیا ہے، مجھ تک جیسے بھی پہنچا، جس نے بھی پہنچایا، سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور یا رب العزت میں اس کو اپنی مالی حالات کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کے لیے یہ میں نے وظیفہ کیا ہے، یا رب العزت مجھے جو ہے وہ غیبی مدد عطا فرما اپنے پاس سے۔ یا رب العزت تو اپنے پاس سے دینے والا ہے، ہم تو اس سے مانگنے والے ہیں۔ یا رب العزت تیرے پاس سارے عرش کے خزانے ہیں، ہر قسم کے خزانے ہیں، جو بھی عطا فرما دے، ہماری یہ ضروریات ہے، تو یا رب العزت یہ وظیفہ ہمارا مکمل کر دے۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس کو بھی آپ کنٹینیو رکھیے، آپ 10 دن کا مکمل کیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ یا رب العزت میری تجھ سے یہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر التجا ہے کہ اے میرے رب، جو بھی یہ وظیفہ کرے اس کی غیبی، مالی، معاشی مدد عطا فرما، اور ان کی زندگی کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے۔ جیسا تو نے یہ پیغام پہنچایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے اور آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ہمارا دشمن ہمارا شیطان ہے جو مایوسی پھیلاتا ہے، ہمارا دشمن ہمارا
جو ابلیس جو شیطان ہے یا رب العزت ہمیں طرح طرح کے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمیں اس شیطان سے محفوظ رکھ لے، اور دنیا میں بھی جو شیطان ایسے ہیں جو ہمارے خلاف کام کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھ لے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد دیکھیے ناظرین، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی کیسی غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے گروپس میں بھی شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکے۔ میرے چینل کو بے شک سبسکرائب نہ کریں، نو پرابلم، میں اس کے لیے کہتا بھی نہیں، لیکن دوسرے لوگوں تک اس کو ضرور پہنچانا ہے، کیونکہ لوگ اس کو اپنے طریقے سے کر رہے ہیں جو کہ تقریباً ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ اس کا جو عددی معجزے کے لحاظ سے بنتا ہے وہ یہ ہے تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ آپ دوسرے لوگوں کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر عظیم ملے گا۔ آمین یا رب العالمین۔